ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سنگ قبر پر یہ لکھا جائے، اس نے پرجوش زندگی گزاری، جوانی میں مر گیا، صرف لاوارث زخمی لاش چھوڑ گیا۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسے نوجوان لڑکے کے بارے میں ہے جس کی ظاہری زندگی بہت عام سی تھی، مگر وہ اپنے کمرے کی تنہائی میں بالکل ہی الگ انسان تھا۔ یہ ہے کمویر سنگھ گل کی کہانی۔ کمویر سنگھ گل کے والدین سن 1981 کی شروعات میں پنجاب انڈیا سے امیگریشن کے ویزے پر کینیڈا کے صوبے کیبیک میں شہر لاشین آ جاتے ہیں۔ کیبیک کی صوبائی زبان فرانسیسی ہے اور بیشتر لوگ ساتھ میں انگریزی بھی بولتے ہیں۔ چند ماہ بعد 9 جولائی 1981 سینٹ میریز ہاسپٹل میں والدین گریندر گل اور پروندر سندھو کی گود میں 7 پاؤنڈ 9 اونس کا گورے رنگ کا کالے بال اور بھوری آنکھوں والا بچہ دیا جاتا ہے۔ کمویر جب 2 سال کا تھا، گل فیملی میں اضافہ ہوا، 2 جڑواں بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ ماں پروندر کا کہنا ہے کہ کمویر ایک نرم دل اور حساس بچہ تھا۔ چھوٹے بھائیوں کو کھانا کھلانے میں مدد کرتا تھا، سنک کے قریب سٹول پر چڑھ کر برتن دھویا کرتا تھا۔ پروندر ہاؤس وائف تھی اور بچوں کی پرورش میں اس کا زیادہ ہاتھ تھا۔ اکثر ان تینوں کو پارک لے کر چلے جاتی تھی یا لائبریری میں کتابیں دلواتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ کمویر کو ٹی وی پر بچوں کا کینیڈین پروگرام مسٹر ڈریس اپ دیکھنا پسند تھا۔ سٹوری بکس پڑھنا اور لیگو سے بلڈنگز بنانا اسے اچھا لگتا تھا۔ جب تینوں بچے چھوٹے ہی تھے، گل فیملی نے شہر لاوال کے اچھے محلے میں ایک گھر خرید لیا۔ گل گھرانے میں پنجابی بولی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی کمویر نے ٹوئن اوکس ایلیمنٹری اسکول میں پہلی جماعت شروع کی تو کچھ ہی مہینوں میں سب گھر والوں نے انگریزی میں بات چیت شروع کر دی۔ ہاں، ہمارے گھر پر بھی یہی حال ہے۔ اچھا خاصا اردو بولنے والے بچے کنڈرگارٹن میں داخل ہوتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ اسکول میں کمویر کو پڑھائی کا شوق تھا۔ اس کے پرانے استاد اسے ایک ذہین، محنتی لیکن خاموش طالب علم کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ بچپن میں راجیو رنجن نامی سٹوڈنٹ کمویر کا پکا دوست تھا۔ کمویر کی پڑھائی غوزمیغ ہائی اسکول میں جاری رہتی ہے۔ اس کے کئی اسکول کے ساتھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا بہت ہی بڑا دل تھا، وہ نہایتی ہمدرد اور وفادار لڑکا تھا۔ کمویر کے والدین اس کے ہر سال کے شاندار رپورٹ کارڈز اور سرٹیفکیٹس آج تک سنبھال کر رکھتے ہیں۔ سن 1998 میں ہائی اسکول کی گریجویشن کے بعد کمویر وانیے کالج میں داخلہ لیتا ہے، لیکن صرف 1 سیمسٹر کے بعد وہ پڑھائی چھوڑ کر اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جنوری 1999 میں کینیڈین آرمی میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ ماں پروندر کا کہنا ہے کہ کمویر خود ہی شہر کے فوجی مرکز میں اپنی درخواست دینے چلا گیا تھا۔ صبح سویرے سڑک پر دوڑ لگانے لگتا ہے، دن اور رات سٹ اپس اور پش اپ کرتا ہے آرمی کے امتحان پاس کرنے کی کوشش میں۔ سین ژان سور ریچیلیو کے علاقے میں کینیڈین فورسز لیڈرشپ اینڈ ریکروٹ اسکول میں بھرتی ہونے کے بعد کمویر نے بوٹ کیمپ کے دوران اپنی وردی کی دیکھ بھال کرنا، وقت کی پابندی، بنیادی فوجی مشقیں، اخلاقیات اور فٹنس کی ترتیب سیکھی، لیکن صرف 1 ماہ بعد اسے باعزت فوج سے بری کر دیا گیا۔ اسے فوج نے اتنی جلدی کیوں گھر واپس بھیج دیا تھا؟ کینیڈین آرمی نے یہ تفصیل پبلک کو عام نہیں کی ہے، مگر آنریبل ڈسچارج یعنی کہ باعزت فوج سے بری ہونا، اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ یا تو کمویر آرمی کے معیار پر پورا نہیں اتر سکا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے میڈیکل چیک اپس میں کوئی خامی نکلی ہوگی۔
البتہ کمویر کی ماں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمویر کو گھر یاد آ رہا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی ماں باپ سے دور نہیں رہا تھا۔ آنے والے چند مہینوں کے دوران کمویر نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، کچھ عرصے کے لیے اپنے باپ کے ڈرائی کلیننگ بزنس میں بھی ہاتھ بٹایا۔ جلد اسے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی مارکونی میں ایک اچھی پوزیشن مل جاتی ہے۔ شروع میں اس کی ماں اسے جاب پر چھوڑتی ہے اور گھر واپس لے کر آتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں اس نے ایک کالے رنگ کی پونٹیاک سن فائر خرید لی۔ مارکونی میں کام کرنے والے کمویر کی ابھی تک تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایک پیارا اور سنجیدہ لڑکا تھا، نہایتی گہری سوچ کا مالک تھا۔ کمویر کی کولیگ ٹلی مارٹنز کا کہنا ہے کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی یا ذہنی الجھن تنگ کرتی تو اسے کمویر سے اپنا دکھ بانٹنے کے بعد بہت سکون ملتا۔ کمویر ہر کسی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ اسی سال میں پروندر کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے۔ بے شمار ڈاکٹرز کے چیک اپس کے بعد اس کے ٹیومر کو آپریشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ پھر ریڈیشن تھراپی اور کیمو تھراپی کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں باپ گریندر کی طبیعت بھی ناساز تھی، اس کے کئی دل کے دورے ہو چکے تھے۔ گل خاندان پریشانیوں میں گھیرا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے 1 اگست 2001 کو کمویر اور 11 اور افراد نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں کیونکہ مارکونی کمپنی مالی خسارے کا سامنا کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، آگے جو ہونے والا ہے برے سے بدتر کی طرف جا رہا ہے۔ کمویر کی عمر کے لڑکے، اس کے دوست سب زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی کی گریجویشن ہو رہی تھی تو کسی کی اچھی نوکری لگ رہی تھی، لیکن کمویر کو لگا کہ وہ تو وہیں کھڑا ہے۔ سن 2002 میں والدین کے کہنے پر کمویر انڈسٹریل ڈرافٹنگ کا کورس غوزمو ٹیکنالوجی سینٹر میں لیتا ہے، مگر اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا اور وہ سرٹیفکیٹ ملنے سے پہلے وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ انہی دنوں کمویر بہت زیادہ شراب پینے لگا۔ اس کے دوست غور کرتے ہیں کہ وہ دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آ رہی تھی۔ اسی دوران کمویر ایک شخص کے ساتھ کافی وقت گزارنے لگتا ہے اور وہ شخص اس کا بچپن کا دوست راجیو رجن تھا۔ پروندر کا کہنا ہے کہ شروع میں اس نے کمویر کے اس دوست کی خوب مہمان نوازی کی۔ اکثر راجیو ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور رات کو کبھی کبھار گھر جانے کے بجائے وہ ان کے صوفے پر سو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ پروندر کو لگا کہ راجیو کمویر کے لیے ایک خطرناک دوست ثابت ہو رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ راجیو نے 12 سپٹمبر 2002 کو ایک ایمبولینس چوری کی تھی اور اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ ساتھ میں راجیو ڈپریشن کا شکار تھا۔ حال ہی میں اس نے اسکیزوفرینیا کی دوائیں لینی شروع کی تھی۔ خودکشی کے خیالات اس کے دل میں آتے تھے اور اس کے اثرات کمویر پر بھی پڑ رہے تھے۔ کمویر نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ دن بھر راجیو کے ساتھ وہ بیسمنٹ میں بیٹھ کر پرتشدد ویڈیو گیمز کھیلتا ہے۔ جب بھی پروندر اسے پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کا کہتی ہے یا کوئی اچھی نوکری ڈھونڈنے کا کہتی ہے، وہ خاموش رہتا ہے اور خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کمویر واقعی ایک انتہائی المناک انجام کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل درست۔ سن 2005 تک اس کی فطرت بدل چکی تھی۔ اس نے اپنا ذاتی کمپیوٹر خرید کر بیڈ روم میں رکھ لیا تھا اور MSN کے چیٹ رومز میں سیٹن سولجر کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ چند ماہ بعد کمویر کنیڈین ریسٹرکٹڈ فائر آرمز کا کورس پاس کر لیتا ہے، بندوق کا لائسنس حاصل کر کے 3 ہتھیار خریدتا ہے، ایک گلاک .45 کیلیبر ہینڈ گن، ایک 12 گاج شاٹ گن اور ایک بیریٹا CX4 اسٹورم رائفل۔ اس کے ماں باپ اس خریداری پر حیران تھے، مگر وہ دونوں اپلیکیشن فارم پر اپنا حوالہ دے کر سائن کر دیتے ہیں۔ انڈیا میں ان کے گھر میں کئی بندوقیں ہوتی تھیں کھیل اور شکار کے لیے، اور انہیں اطمینان تھا کہ کمویر ایک ذمہ دار لڑکا ہے، ہتھیار کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔
اس کے بعد کمویر نے شوٹنگ کلب میں نشانہ بازی کی کلاسز لینا شروع کر دی۔ اوف، جتنا میں یہ کیس کے بارے میں جان رہی ہوں اتنا ہی مجھے ہیبت ہو رہی ہے۔ ڈر ہے کہ اس قصے کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ نومبر 2005 کمویر vampirefreaks.com ویب سائٹ میں دلچسپی لینے لگا۔ اس ویب سائٹ کے ممبرز گوتھ کلچر کے فینس تھے۔ راک میوزک سننا، کالے کپڑے پہننا اور گہرا میک اپ کرنا، موت اور شیطانی چیزوں سے متاثر ہونا اور ان چیزوں کو پسند کرنا جو عام لوگوں کو عجیب یا خوفناک دکھیں۔ کمویر اپنا آئی ڈی فیٹالٹی 666 بناتا ہے اور اس ویب سائٹ پر کافی وقت گزارنے لگتا ہے۔ ڈسکشن بورڈز میں اپنے خیالات گروپ ممبرز کے ساتھ بانٹتا ہے۔ جنوری 2006 میں رجن اور کمویر گھر کے بیسمنٹ میں بیٹھ کر رجن کے ڈیجیٹل کیمرے سے سینکڑوں تصویریں لیتے ہیں۔ ہر تصویر میں وہ کمویر کے اسلحہ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوتے ہیں، پوز کرتے ہیں، چاقو، پسٹل اور آٹومیٹک رائفل کو شو آف کرتے ہیں، خوفناک انداز میں تصویریں کھینچ کر vampirefreaks.com پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ 30 جون 2006 کمویر میسج بورڈ پر یہ لکھتا ہے: وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بھول تو سکتا ہوں مگر معاف کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اپنی سالگرہ کے 4 دن بعد 13 جولائی کو کمویر نے vampirefreaks.com پر یہ لکھا: لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کو ریپ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، دھوکہ، فریب، زندگی تباہ کر دیتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسکول میں اذیت دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دنیا، یہ زندگی جہنم سے بھی بری ہے۔ پروندر کا کہنا ہے کہ 10 سپٹمبر 2006 کو کمویر بہت دیر تک واش روم میں بند رہا۔ جب باہر نکلا تو اس نے غور کیا کہ کمویر نے اپنے بال خود موہاک سٹائل میں کاٹ لیے ہیں۔ ہائے، توڑے سڑے وال کتے گئے، یہ برا لگتا ہے۔ 13 سپٹمبر 2006 صبح کے 3:33 پر کمویر ڈسکشن بورڈ پر یہ لکھتا ہے: جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو آج میرے پاس لکھنے کو کچھ نہیں ہے، ہائے بیچارہ۔ اسی دن صبح کے 10:41 پر اس نے اپنا آخری پیغام لکھا۔ 13 سپٹمبر 2006 دوپہر کے 12:30 بجے کمویر مونٹریال کے ڈاؤن ٹاؤن کے قریب میزونیف بولیوارڈ پر اپنی کالی پونٹیاک سن فائر کو پارک کرتا ہے۔ گاڑی کی ڈگی سے 3 ہتھیار نکالتا ہے۔ کمویر نے سر سے لے کر پاؤں تک کالا پہنا ہوا تھا، بارش میں پہننے والا لمبا کالا ٹرنچ کوٹ، کالی پتلون اور فوجی سٹائل کے کالے بوٹس۔ اگر آپ نے مووی میٹرکس دیکھی ہے تو کردار نیو کو تصور کریے۔ آس پاس کھڑے لوگ اس کو دیکھ کر ہکا بکا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بھاگنے لگے اور کمویر ایک راہگزر کو یرغمال یعنی ہاسٹیج بنا لیتا ہے۔ اس آدمی کو اپنا بیگ جس میں 4تھی بندوق تھی پکڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ چلتے ہوئے کمویر ڈاوسن کالج کے پیچھے کے دروازے پر پہنچا اور سیڑھیوں پر کھڑے اسٹوڈنٹس پر اپنی سیمی آٹومیٹک کاربائن گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ ہنگامہ مچ گیا۔ موقع کی طاق میں ہاسٹیج راہگزر کمویر کا بیگ جھاڑیوں میں پھینک دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کمویر کالج میں داخل ہوتا ہے اور فائرنگ جاری رکھتا ہے۔ اتفاق سے بلڈنگ کے سامنے ایک پولیس آفیسر کھڑا تھا اور وہ یہ منظر دیکھ کر پولیس اسٹیشن کو اطلاع کرنے کے بعد کمویر کا پیچھا کرتا ہے۔ کالج میں ہلچل مچ گئی تھی، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ چند اسٹوڈنٹس نے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا دی، کئی لوگ باتھ روم میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ گولیاں برساتے ہوئے کمویر کالج کے کیفیٹیریا میں پہنچ جاتا ہے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اسٹوڈنٹس کو زمین پر لیٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ بے ترتیب اور بے رحمی سے سب پر گولیاں چلاتا ہے۔ 18 سالہ اناستازیا ڈی سوزا کو پیٹ میں گولیاں لگتی ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ 19 اسٹوڈنٹس شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔
पुलिस बाहर से कॉलेज को घेर लेती है और बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान कॉलेज के अंदर दाखिल होकर कैफेटेरिया में घुस जाते हैं। किमवीर पुलिस पर फायरिंग शुरू करता है और पुलिस अफसर डेनी कोते किमवीर पर गोली चलाता है और वो गोली उसके बाजू में जाकर लगती है। किमवीर हार मान लेता है और अपनी बंदूक कनपट्टी पर रखकर खुदकुशी कर लेता है। पुलिस अफसरान उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 12:48 पर वो दम तोड़ देता है। दोपहर के 1:30 बजे किमवीर की लाश को कॉलेज की इमारत के बाहर ले जाते हैं और एक थैले से ढांप देते हैं। पुलिस अफसरान, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और एम्बुलेंस के पैरामेडिक्स इस हमले में ज़ख्मी किए गए स्टूडेंट्स के लिए इमदाद का इंतज़ाम करते हैं। चंद पुलिस डिटेक्टिव्स कॉलेज की छानबीन करते हैं। वो क्यों? पुलिस डिटेक्टिव्स को इस वक्त मालूम नहीं था कि किमवीर ने अकेले कॉलेज पर हमला किया है या उसके कोई साथी अभी भी इमारत में छुपे हुए हैं। बाद में किमवीर के कोट से एक मुख्तसर खुदकुशी का नोट बरामद हुआ, जिससे वाज़ेह हो गया कि ये हमला और खुदकुशी किमवीर ने पहले से प्लान कर रखा था। क्या पता चला है कि किमवीर ने डॉसन कॉलेज पर ही हमला क्यों किया? वो उस कॉलेज में पढ़ता नहीं था, तो क्या उसकी वहाँ किसी से दुश्मनी थी क्या? पुलिस का कहना है कि डॉसन कॉलेज को बिल्कुल इत्तेफाक से चुना गया था। किमवीर की गाड़ी से डिटेक्टिव्स को एक डायरी मिली जिसमें किमवीर ने मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी, वानिए कॉलेज और 2-3 लावाल के हाई स्कूल्स के पते और नक्शे प्रिंट करके रखे थे। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के नक्शे पर उसने टू बिग लिखा था। किमवीर के दोस्त राजीव रंजन ने पुलिस को बताया कि किमवीर ने शायद 1999 में वारिद हुए कोलंबाइन हाई स्कूल के कत्ले आम की नकल करनी चाहिए है। उस हमले में 2 लड़कों ने 13 लोगों को हलाक किया था और 24 को जख्मी और फिर खुदकुशी कर ली थी। एंड्रू पेज, जो किमवीर को हाई स्कूल से जानता था, डिटेक्टिव्स को बयान में ये कहता है, किमवीर को पिछले सालों में कत्ल और गारत, मौत और तबाही से बेहद दिलचस्पी हो गई थी। उसे नौकरी से नफरत थी, जिंदगी से नफरत थी। वो अपने कमरे में बंद होकर दुनिया से लाताल्लुक हो गया था। किमवीर दिन ब दिन डिप्रेशन के दलदल में ढांस रहा था। उसकी किसी चाहने वाले ने मदद क्यों नहीं की, या कम से कम पुलिस को इतला क्यों नहीं की? एंड्रू अपने आप से यही सवाल करता है, मगर वो भी क्या करता। सब लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, और पुलिस से शिकायत की वजह क्या होती? सर, मेरा एक दोस्त है और उसकी निहायत नेगेटिव और अफसुर्दा शख्सियत है। उसके पास पिस्तौल है, लेकिन साथ में कानून की तरफ से लाइसेंस है और सेफ्टी का परमिट भी है, और कोई नहीं सोचता कि उनका अजीज़, उनका दोस्त या रिश्तेदार ऐसा खौफनाक वहशियाना हमला कर सकता है। किमवीर की माँ ने भी पछतावे का इजहार किया है। परविंदर ने कहा है कि अक्सर वो किमवीर से कहती थी, बेटा बता तुझे क्या मसला है, लेकिन किमवीर उसे कहता था कोई प्रॉब्लम नहीं है। परविंदर को अभी तक यकीन नहीं आता कि उसके प्यारे हसास बेटे ने इतने सारे लोगों को किस तरह से तकलीफ पहुंचाई है। वही तो है, बाद में सब अफसोस ही कर सकते हैं, काश हमने ये किया होता, अगर ऐसा होता या ना होता। बस यही बातें ज़मीर को खा जाती हैं। जख्मी होने वाले 19 स्टूडेंट्स का इलाज मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में हुआ। 6 मुतासरीन ICU में कोमे में काफ़ी दिन तक रहे, जिनमें से 2 बहुत क्रिटिकल हालत में थे क्योंकि उनको गोलियां सर में लगी थीं। 19 सितंबर 2006 18 साला मकतूला एनास्टासिया रेबेका डिसूजा की मैयत को मॉन्ट्रियल की चर्च आवर लेडी ऑफ चेस्टोकोवा लाया गया। उसके जनाजे में 700 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। वालिदैन नेल्सन और लुईज, बहन सारा और भाई निकोला बहुत मुश्किल से अपने गम का बोझ संभाले हुए थे। एनास्टासिया एक मुस्कुराती खिलखिलाती लड़की थी। गुलाबी रंग उसका पसंदीदा था। उससे प्यार से मैलिबू बार्बी पुकारा जाता था। दोस्त, कॉलेज के स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग उसके जनाजे पर गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर आए। उसी दिन डोलाग दे ज़ोगमो के सिख टेम्पल में किमवीर के जनाजे पर
40 قریبی رشتہ دار شرکت کرتے ہیں۔ پولیس کی گاڑیاں گرودوارے کے سامنے کھڑی تھیں تاکہ بن بلائے مہمانوں کو باہر سے ہی روک لیا جائے۔ کمویر کی فیملی نے 13 ستمبر کو ہوئے حادثے کے بعد صدمے اور پچھتاوے کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے ایک بیان جاری کیا بتانے کے لیے کہ وہ مزید اور کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی کیمرے کے سامنے آنا پسند کریں گے۔ دوستوں، یہ تھی کمویر سنگھ گل کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے، خوش رہیے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ